قابل صد احترام حضرات سادات اعظام، بالخصوص جانشین محسن گجرات، مخدوم گرامی پیر طریقت ہمدرد قوم و ملت سرکار منیر باپو صاحب قبلہ، پیر طریقت حضرت سید احمد باپو صاحب قبلہ، حضرت سید عبدالقادر باپو صاحب، حضرت سید علی باپو صاحب قبلہ، تشریف فرما تمام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ اکبر صاحب، اور دارالعلوم کے تمام اساتذہ، طلبہ، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین وسعد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصیبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدى وامام اہل سنتہ مجدد اعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصر لکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ محسن گجرات، مخدوم گجرات، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن سرکار سید دادا باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد عارف باللہ پیر طریقت سرکار سید غلام علی باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم سرکار سید غلام علی باپو اور سرکار سید دادا باپو کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض۔ بندے مومن جتنی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی خالی جگہ سبحان اللہ کے ثواب سے بھر دی جاتی ہیں۔ آپ میں سے جن خوش نصیبوں کو سرکار دادا باپو کے ساتھ اگر کھانے کا موقع ملا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا بابا بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ الفاظ بابا کی جو ہے زبان پر جاری رہتے تھے، اور ہر تسبیح لکل تسبیحۃ صدقۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، ہر سبحان اللہ پہ ایک ایک صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اس خاندان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جو سخی خاندان ہے، جہاں آنے والا کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ ایک دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک سائل مانگنے والا آیا، تو آپ نے اس کی زبان کھولنے سے پہلے ہی کتنا ہے؟ بولے 10,000 درہم ہے، بولے ان کو دے دیں۔ سبحان اللہ۔ بولے حضور آپ نے تو جو ہے مجھ سے کچھ کہنے کا بھی موقع نہیں دیا، کہا ہم اہل بیت ہیں، سبحان اللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی مانگنے والے کے چہرے پر شرم نہ آئے، اس سے پہلے ہی انہیں دے دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے اللہ ضرور عطا فرماتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، صلی اللہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا. حضور نے اپنے خاندان والوں کے لیے اللہ سے کیا مانگا؟ تو سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم وان یہدی ضالکم ویعلم جاہلکم. اے بنو عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 چیزیں مانگی ہیں. اللہ تمہیں ثبات قدمی عطا فرمائے، اللہ تمہارے گمراہ کو اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اسے ہدایت عطا فرمائے، اور اگر کوئی جاہل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان پھر آگے فرمایا وَسَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ أَن يَجْعَلَ جُهْدًا وَنُجْدًا وَرُحْمًا. اور اے بنو عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزیں اور مانگی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہیں سخاوت کرنے والا بنائے. سبحان اللہ. زور سے کہہ دو. سبحان اللہ. نجدہ، دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے. سبحان اللہ. ورحمہ، اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو وہ عطا فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پورے ہندوستان میں جو ایمان کی دولت ملی ہے تو غریب نواز کے در سے ملی ہے. بے شک. بے شک. ہمارے سوراشٹر میں جو روحانیت ملی ہے تو سرکار رزق اللہ شاہ بابا کی در سے ملی ہے. بے شک. غوث پاک کا جو فیضان ملا ہے تو اس ثانیہ بغداد سے ملا ہے. بے شک. یہ وہ در ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دینے والا بنایا ہے. ہم یہ ساری خوبیاں جو حضور نے اللہ سے مانگی اپنے خاندان کے لیے، ہم ساری خوبیاں سرکار دادا باپو میں پاتے تھے. بے شک. بے شک. بولو پاتے تھے کہ نہیں پاتے؟ جہداں، سخاوت کرنے والا بنائے. نجداں، مدد کرنے والا بنائے. رحماں، اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے. اب ان تینوں چیزوں کو دیکھیں. جہداں، سخاوت کرنے والا. کون ہے جو دادا باپو کے در پہ آیا ہو وہ خالی گیا ہو؟ آج سوراشٹر اور گجرات میں جتنے ادارے ہیں ہمارے سمیت، ان سب اداروں میں اگر ہریالی نظر آ رہی ہے اور حوصلہ نظر آ رہا ہے تو یہ سرکار دادا باپو کا وہ ہاتھ ہے جو سب کے پیچھے لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. جب ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے تو پھر کمر مضبوط ہو جاتی ہے. ہاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہے پشت پناہ ہے غوث اعظم، کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے. کسی نے پوچھا کہ جتنوں کے سامنے آپ کھڑے ہوئے سب کے پیچھے انگریز کا ہاتھ تھا، آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ کہ احمد رضا کے پیچھے بغداد والے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے ہی الحمدللہ گجرات میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ رہا تو سرکار دادا باپو کا ہاتھ رہا. سبحان اللہ. اگر اس نے اس کام میں قدم رکھا ہے، زینے پہ قدم رکھا ہے، تو اسے منزل تک پہنچانے والی ذات سرکار دادا باپو کی ہوا کرتی ہے. بے شک. سخاوت کا وہ عالم کہ آپ نے رات نے دن یہ اس کے لیے ایک کر دیا تھا. جہدا اور نجدا، سب کی مدد، کوئی کسی اعتبار سے آئے، چاہے مکتب کے لیے، مسجد کے لیے، سموہ شادی کے لیے، یا اپنی بچیوں کی شادی کے لیے، یا ایجوکیشن کے لیے، یا گجرات میں بہت سارے جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو یہ سرکار دادا باپو کا وہ فیضان، وہ مدد تھی کہ لوگ چاہے وہ ایک غریب باپ ہوتا مگر وہ اگر نیت کے لیتا کہ مجھے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو باپو کی مدد اس کی نیت کو پورا کرا دیتی تھی. بے شک.
جو بھی گجرات میں اکثر، اور پھر ہر ایک کا حوصلہ بڑھانا آج کے دور میں، کہ جہاں ٹانگ کھینچنے والے زیادہ نظر آتے ہیں، وہاں دادا باپو وہ تھے کہ ہر کام کرنے والے کا حوصلہ بڑھاتے تھے، بے شک بے شک، انہیں آگے بڑھاتے تھے، انہیں سپورٹ کرتے تھے، انہیں مدد کرتے تھے. اور اس کے لیے دادا باپو نے نہ اپنی صحت کو دیکھا، نہ تندرستی کو دیکھا، نہ بیماری کو دیکھا. رات رات بھر بیٹھنا ہوتا، 5 گھنٹے وہ بیٹھ جاتے، اور اس لیے کہ نیک کا مشن کا کام جاری ہے. کبھی دادا باپو کے چہرے پر اکتاہٹ نہیں دیکھی. اور میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعَمًا يُقِرُّهَا عِنْدَهُ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يَمَلُّوا فَإِذَا مَلُّوا نَقَلَهُمْ إِلَى غَيْرِهِ. بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، ان میں سے ذات سرکار دادا باپو کی ہے. اور ہاں، اس انعام کا فیض پانے والی ذات اور اسے آگے بڑھانے والی ذات سرکار سید منیر بابا کی ہے. ذرا زور سے کہہ دیں، سبحان اللہ. یہ نعمت ان کے پاس اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کو کام آتے ہیں. جب تک اللہ کا انعام ان پر رہتا ہے، جب تک وہ خدمت کرتے کرتے اکتا نہ جائے. معلوم یملو، جب تک اکتا نہ جائے. فَإِذَا مَلُّمْ، جب اکتا جائے، چہرہ بگڑے یا زبان بدل جائے، تو نقلہم الی غیرہم. وہ اللہ بے نیاز ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون سے کراتا ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک. وہ تو قرآن کی خدمت ظالم حجاج بن یوسف سے لے لیتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے چنا ہے تو اس کا بہت بڑا انعام ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو سپرد کر دیتا ہے اگر وہ اکتا ہے. اب اس کو دیکھا دادا باپو کی زندگی میں، کبھی دادا باپو اکتائے نہیں، کبھی ان کے چہرے پر کچھ اثر نہیں آیا. ہم لوگ تھک جاتے تھے مگر باپو کبھی نہیں تھکتے تھے. اور نہیں، میں ایک پروگرام کی بات نہیں کرتا، ایک پروگرام، اس کے بعد دوسرا پروگرام، اس کے بعد تیسرا پروگرام. دن میں 3 پروگرام ہوتے تھے. 3 پروگرام تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. ایک پروگرام تھا محمد آباد کی حسینی مسجد کی سنگ بنیاد کا، اور اسی دن تاج المشائخ حضور امین ملت تاجدار ماریرا شہزادے حضور حسن علماء تشریف لانے والے تھے رتن پور میں. تو میں پہنچا محمد آباد، صبح پہنچ گئے، میں بھی اور دادا باپو بھی. ناشتہ ہوا، میں نے کہا حضور میں جلدی جاؤں گا آج. بولے کیوں؟ میں نے کہا حضرت امین ملت آ رہے ہیں. خاص پروگرام نہیں تھا مگر احمد آباد جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں رتن پور ہو کے آ رہا ہوں. دادا باپو نے فرمایا میں آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ 8:30-9 بجے پروگرام شروع ہو گیا. میں نے تھوڑا ماحول بنایا اور پھر اس کے بعد اجازت لے کے نکل گیا. تقریباً 1-1:30 بجے تک دادا باپو تشریف نہیں لا سکے. 1:30 سے زیادہ ہو گیا تھا. اور امین ملت کو کھینچاتے میں نے جو ہے لڑکیوں کے مدرسے میں یہ سب، مگر جب تب بھی نہیں آئے تو حضرت امین ملت بیٹھ کر کے احمد آباد کی طرف نکلے اور ہم لوگ مدرسے کی طرف. اچانک فون آیا کہ دادا باپو مدرسے میں آ گئے. سبحان اللہ. حضور امین ملت کے ساتھ جو تھے، میں نے فون کیا کہ حضرت دادا باپو تشریف لا چکے ہیں. امین ملت نے فرمایا فوراً گاڑی واپس لو، ہم دادا باپو سے ملنے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر دونوں شخصیتیں ملی اور وہ جو منظر روحانی سب نے دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کا پاؤں پکڑ کر کے پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، سر دونوں کا جھکا ہوا تھا، دیر تک اس طریقے سے بیٹھے رہے. اور پھر کئی یہ منظر دیکھ کر کے کئی آنکھوں میں آنسو بھی آئے. وہ روحانی شخصیتیں ہیں. پھر اس کے بعد پروگرام تھا فوراً گرمالا کی مسجد کا دوپہر میں.
میں نے سرکار دادا باپو کی بارگاہ میں عرض کی حضور تاخیر ہو گئی، کہا آپ تو چلے گئے، پھر مجھے سب سنبھالنا پڑا۔ اب اس کے بعد بڑھتا گیا پروگرام، تو دادا باپو جب تک لوگ دیتے رہتے تھے سلامی نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کیا نہیں، کام ہو رہا ہے 10% سے 20%، 40%، 50% شروع ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو بلے 1 بجے تک جو ہے وہ میں سنبھالتا رہا۔ آپ سوچئے 8:30 سے پروگرام شروع ہے، 1-1:30 بجے تک وہاں، پھر رتن پور، پھر گرمالا۔ میں نے دادا باپو کے چہرے پر اکتاہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ دادا باپو کی خود کی شکتی نہیں تھی، دادا باپو نے خود سے کچھ نہیں کیا، دادا باپو اللہ کی طرف سے چنے گئے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر۔ اس لیے جو چن لیا جاتا ہے تو یاد رکھیں خود سے کرنا خود کی طاقت پر ہوتا ہے، اور جب چن لیا جاتا ہے تو پھر چننے والے پر سارا مدار ہوتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر جسے چنا گیا ہو، اب نقطہ سماعت کریں، جسے چنا گیا ہو، اب اس چننے والے پر اگر کوئی انگلی اٹھائے، چنے ہوئے پر کوئی انگلی اٹھائے تو پھر کس پر انگلی جائے گی؟ چننے والے پر نا۔ بھئی ہمیں روڈ رستہ برابر نہ چی تو بھئی تمہیں مت دی دو جے تمہیں جاؤ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کوئی ان پر سلام بھیجے کہ نہ بھیجے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہاں ان چنے ہوئے بندوں پر اللہ کا سلام ہے۔ سبحان اللہ، چنے ہوئے بندے ایک تو کون ہے؟ رسولان اعظام، انبیاء کرام، ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے سلام علی المرسلین، سارے رسولوں پہ اللہ کا سلام۔ اور ان اولیاء کے بارے میں فرماتا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ہاں ان اللہ کے بندوں پر بھی جو ہے اللہ کا سلام، جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے جسے چن لیتا ہے، اب ان کی طرف بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو سمجھ لو وہ بھی جو ہے کہاں اشارہ کر رہا ہے؟ صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے، بلند آواز سے، اہل بیت کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اب ان کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھائے تو یاد رکھیں یہ بات جائے گی اللہ کی طرف، چننے والے کی طرف۔ اس لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت تک لوگ اگر ان کی برائی کریں تو یہ کبھی برائی سے جواب نہیں دیتے، اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ دیکھا ہے کبھی دادا باپو کو کسی کو جو ہے؟ ہم نے دادا باپو کی محفل میں سب سے بڑی چیز جو مارک کی ہے، اس لیے کہ اس عمر تک میں ہزاروں محفلوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، مگر باپو کی زبان پر نہ کسی کی غیبت، بے شک، نہ کسی کی چگلی، نہ کسی کی برائی۔ جو باپو کی برائی کرتا ہو، میں نے کبھی باپو کی زبان سے اس کی بھی برائی اشارتاً کنایتاً بھی نہیں سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو سنی آپ نے کسی نے؟ میں نے بہت ساری محفلیں دیکھی، مگر باپو کی صحبت میں کافی رہنا ہوا۔ میں نے جو باپو کی زندگی کو دیکھا ہے تو یوں محسوس کیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کی مجلس، حضور کا بولنا، سرکار کی ایک ایک ادا، یہ حدیثوں کی کتابوں میں ہے نا،
ترمذی میں ہے، بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، شمائل ترمذی ایک پوری جو ہے اس پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اب یہ آقا کی ہر ادا جو حدیثوں کی کتاب میں ہے، عوام کو کب پتا چلے کہ مصطفیٰ کیسے کھاتے تھے، مصطفیٰ کی مجلس کیسے ہوتی تھی؟ حضور کی مجلس میں کبھی کوئی بات کسی کے خلاف نہیں ہوتی تھی۔ یہ بیان امام حسین نے کیا ہے کہ نبی کی مجلس میں کبھی حضور کی مجلس پاک ہوتی تھی اور بیٹھنے والے بھی پاک ہوتے تھے، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ شمائل ترمذی میں ہے۔ تو یہ عوام ترمذی کب پڑھیں گے، بخاری کب پڑھیں گے، عوام کب جانیں گے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی؟ اب اس کے لیے اللہ تعالی چند بندے ایسے چن لیتا ہے بے شک کہ اب ترمذی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کی زندگی بتاتی ہے، باپو کا کھانا اور اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے، باپو کے بولنے کا انداز یہ بتاتا تھا کہ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بندہ ترمذی پڑھ کر کے اور بخاری پڑھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہیں، حضور کی سنتیں اس میں پڑھی ہیں، ایسے ہی باپو اور ایسے بزرگوں کی زندگی دیکھ کر دیکھنے والا بتا سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان باغ رحمت۔ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا ہے وہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے رفیق بھائی نے بھی ایک بات کی تھی مدینہ شریف میں، صرف اشارہ کروں گا کہ یہیں پہ آدمی بہت بابو کی ذات کے تعلق سے بولنے والا مگر جب بیمار ہوا نا تو اس کے اپنوں نے خبر نہیں لی، بابا نے پیسے بھیجائے زور سے، اور انہوں نے مڑ کے دیکھا بابا کی طرف تو بابا نے کہا تم جو سمجھتے ہو نا کہ وہ تو برائی کرتا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے، اس کے باپ میرے باپ کے دوست تھے، ذرا زور سے، سبحان اللہ۔ اس کے باپ میرے باپ کے دوست تھے۔ اب یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اگر بندہ انتقال کر جائے تو اولاد 4 طریقے سے ماں باپ کو قبر میں بھی سکون پہنچا سکتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے اکرام و صدیقہما، ہاں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی۔ بے شک۔ تو سرکار دادا بابو وہ تو نہیں رہے، غلام علی بابا کے دوست تو نہیں رہے، مگر ان کے بیٹے کی حالت خراب ہوئی ہے جو رات دن برائی کرتا ہے، مگر دادا بابو غلام علی بابا کو بلند آواز سے قبر میں وہ راحت پہنچا رہے ہیں کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر کے ہاں حضور کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے دادا باپو کی آپ زندگی کو دیکھیں، ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلے گا رات نے دن ان کی جو زندگی گزرتی ہے وہ سرکار کے فرمان کے مطابق گزرتی ہے۔ بے شک۔ اور ایسے ہی جب بزرگوں کی ادا بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ہوا، ایک ہوئے کہ بھئی عادت، تو کبھی کبھی کسی نے کچھ دے دیا اس کو کہتے ہیں بھئی سخاوت، ٹھیک ہے، مگر اس دینے والے کو کیا کہیں گے؟ سخی۔ کیا کہیں گے؟ سخی۔ رمضان میں دے دیا، ابا کا انتقال ہوا تو چہلم میں دے دیا، تیجے میں دے دیا، یہ سخی ہے۔ مگر سخاوت جس کی عادت ہو جائے، بلند آواز سے، دادا باپو سخی نہیں تھے، سخاوت دادا بابو کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت کے بغیر بندے کو چین نہیں آتا، بلند آواز سے، عادت کے بغیر بندے کو چین نہیں آتا۔ اب اگر مدد کرنے کا ٹھکانہ دشمن بھی ہو مگر یہاں عادت ہو گئی ہے، بلند آواز سے،
سبحان اللہ. کیا ہو گئی ہے؟ عادت ہو گئی ہے سخاوت. اور جب یہ عادت ہو جاتی ہے اور بندے کو چین نہیں آتا، ایسی صورت میں اگر نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن قربۃ مسلم فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. نبی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. زور سے سبحان اللہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، جی وہ کسی بھی سلسلے کا ہو. مومن مومن کا بھائی. زور سے کہہ دو انما المؤمنون اخوۃ. اللہ 26ویں پارے میں فرماتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے. تو بھائی تو بھائی کا اچھا چاہے گا نا، جی بھائی تو بھائی کا بھلا چاہے گا. یہ جو ایمان کا رشتہ نبی نے ہمیں عطا فرمایا، اس رشتے کی جو خوبی ہمیں عطا فرمائی، اس کو پریکٹیکل طور پر اگر دیکھنا ہے تو سرکار دادا باپو کی زندگی کو دیکھ لیں. ایمان کے رشتے کی خوبی کیا بتائی نبی نے؟ فرمایا المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ. نبی نے فرمایا سارے مومن ایک بوڈی کی طرح ہے. دیکھو ناک ہے، اس کا کام الگ ہے سونگنا، کان کا کام سننا، آنکھ کا کام دیکھنا، ہاتھ پاؤں کا کام پکڑنا چلنا. سب کا کام الگ ہے، سب کا نام الگ ہے، مگر روح نے سب کو ایک کر دیا ہے. جب تک روح ہے پاؤں کو چوٹ لگے تو زبان سے آہ نکلے، سر میں درد ہو تو پورا بدن بے چین ہو جائے. یہ کب تک ہے؟ جب تک روح ہے. روح نہیں تو اگر کوئی کیما بھی کر ڈالے تو آہ ہوگی نہیں. روح نے سب کو ایک کر دیا ہے. آقا فرماتے ہیں سارے مومن ایک بوڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف سب کو تکلیف، ایک کی خوشی سب کی خوشی. یہ سارے مومن ایمان والے کلمہ پڑھنے والے، کوئی سادات کرام ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی میمن ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی گانچی ہے. سب کا کلچر الگ، زبان الگ، انداز الگ، گاؤں الگ. کوئی روم سے آیا ہے، زور سے کہہ دو، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی حبشہ سے آیا ہے. سب تو الگ الگ تھے نا. سلمان فارسی ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں. سب الگ الگ، زبان الگ، انداز الگ، کلچر الگ، مگر ایمان نے سب کو ایک کر دیا ہے. ایک کی تکلیف سب کی تکلیف اور ایک کی خوشی سارے مومن کی خوشی. سبحان اللہ. یہ درد، ایمان کا درد اللہ تعالیٰ نے دادا باپو کو وہ عطا فرمایا کہ دادا باپو صرف مرید نہیں. ایک بات اور میں نے دیکھی دادا باپو کے اندر، دادا باپو نے یہ نہیں دیکھا آنے والے کو کہ کس کا مرید ہے. جی بالکل. کسی نے اگر دیکھا ہو ایسا تو بتائیں. باپو نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کس کا مرید ہے. یہ نہیں، جی یہ ایمان والا ہے. بے شک. یہ جو درد آنے والا تکلیف میں آیا ہے، اب اگر اس کے جو ہے بیٹی کی شادی کی تکلیف ہے تو دادا باپو نے اس کی بیٹی نہیں اپنی بیٹی سمجھی ہے. اس کے بیٹے کے اسکول کی فیس کی تکلیف ہے کہ فیس نہیں دے پا رہا ہے تو دادا باپو نے اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے. ہاں بتایا یہ میرا بیٹا ہے. جب تو مومن ہے تو میرا بھائی ہے، تیرا بیٹا میرا بیٹا ہے. کوئی بھی تکلیف لے کر کے آیا، وہ تکلیف یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو مومن بھائی کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کا درد اپنا درد، اور یہ بھی کہ اس کی خوشی اپنی خوشی. دادا باپو کی زندگی میں جو تھا، آج امسال بھی دادا باپو کے عرس میں نے وہی دادا باپو کا عکس سرکار منیر بابا میں دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کی خوشی سب کی خوشی. آپ دیکھیں کہ یہاں اہل باغ رحمت اور سرکار غلام علی بابا کے عرس منانے والے دادا باپو کے عرس میں صرف یہاں کی اسکول سے اعلیٰ نمبر لانے والے ہی کو انعام نہیں دیا جاتا. پورے گجرات میں جس کو خوشی ملی ہے وہ ساری خوشیوں کا اظہار یہاں سے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دادا باپو وہ مومن ہے کہ ایک مومن کی خوشی سب کی خوشی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ میں وہاں دیکھ رہا تھا. اب کہاں ساورکنڈلا کہاں پوربندر. تو پوربندر وکٹوریا اسکول ابھی گزشتہ سال سے اس میں کشت میں مجھے بھی لیا گیا ہے. تو اس اسکول جو 135 سال پرانی ہے. کتنے سال پرانی؟ 135 سال. ہمارے فاروق بھائی سوریا جو یہاں آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی 11,000 روپے اسکول کو دیے گئے. اب آپ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پورے گجرات آج سب کے دل پر دادا باپو راج کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایمان کی وہ چاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دادا باپو کو عطا فرمائی تھی. آپ اگر اہل باغ رحمت سے پوچھیں کہ بھئی دادا باپو نے رات دن ایک کر کے اور بیماری کی پرواہ نہ کر کے دادا باپو نے کیا کمایا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کمایا؟ تو اس کا جواب مفکر اسلام نے اپنے تعلق سے دیا تھا کہ ہاں 2 چیزیں کمائی ہیں. دادا باپو نے بھی 2 چیزیں کمائی ہیں. ایک یہ ہے کہ سارے مومنوں کی دعا کمائی ہے اور دوسری یہ ہے کہ دادا باپو نے محبت کمائی ہے. یہ سب کو میسر نہیں آتی ہیں. 4-5 دن دادا باپو اگر ہاسپٹل میں تھے تو صرف اہل باغ رحمت ہی دعا میں مشغول نہیں تھے. گجرات کا اور پھر انہیں گجرات کا بچہ دادا باپو کے لیے دعا کر رہا تھا. بھائی یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے. کروڑ پتی کو بھی یہ نعمت نہیں ملتی ہے. دادا باپو نے محبت کمائی ہے. زور سے کہہ دو. بولو کمائی کہ نہیں کمائی ہے؟ اللہ جس سے چن لیتا ہے نا تو جبریل امین سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما. یہ حدیث بارہا آپ سن چکے ہیں. تو اب یہ دادا باپو کی جو محبت ہے، کیا مجھے بتاؤ ہندوستان کے ٹاپ 10 لیول پہ جو اعلیٰ مالدار آتے ہیں کیا ان کو ایسی محبت نصیب ہے؟ ہاں یا نا؟ ان کی کمپنی کے لوگ اس کے لیے دعا نہیں کرتے. مگر یہ چیز جو دادا باپو کو میسر آئی ہے یہ ہم سب چھوٹے چھوٹے دین کے کام کرنے والوں کے لیے وہ اعلیٰ منزل کی طرف اشارہ ہے کہ ہاں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. میں ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. پھر ہر ایک اس کی مانتا ہے. جب سرکار دادا باپو کا وصال ہوا نا تو میں ناسک تھا رات میں مہاراشٹر میں تقریر کے لیے نکل رہا تھا اور بانجے کا فون آیا کہ ایسا ہوا. میں نے فوراً تقریر میں پہلے دادا باپو کا تذکرہ کیا، دعا کی اور پھر ممبئی سے میری ٹرین تھی وہ کینسل کر کے ڈائریکٹ راجکوٹ آیا. راجکوٹ سے یہاں آیا تو راجکوٹ اپنے بڑے بھائی کے گھر فریش ہونے کے لیے گیا. بھتیجے کو بھی لینا تھا. تو میرے جو بھتیجا بہو ہے یہ پورا خاندان دادا باپو سے مرید ہے. اور میں آپ کو بتا دوں میری چوتھی بیٹی رابعہ بھی دادا باپو سے مرید ہے. میری اپنی بیٹی دادا باپو مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے 2008 میں اور بچی پیدا ہوئی تھی 2-4 مہینے ہوئے تھے تو میں نے باپو کی گود میں ڈال دیا. میں نے کہا بابا آپ اس کو بیعت کر لیں. تو میرے اپنے گھر میں بھی دادا باپو سے مرید ہیں میری بیٹی.
تو بھتیجا بہو نے بتایا یہ کوڑی نار کے ہیں اور کوڑی نار میں ان کی واڑی وغیرہ بھی ہے آج بھی ہے، اور ان کی شادی میں نکاح میں نے پڑھایا اور گواہ دادا باپو اور پیر بابو تھے۔ گواہ کون تھے؟ دادا باپو اور پیر بابو تھے۔ تو بھتیجا بہو نے بتایا کہ واڑی میں چیتا آ جاتا تھا، فورسٹ والوں کو بھی کہا، سب کو کہا، وہ ہاتھ میں ہی نہیں آتا تھا اور سب ڈرتے تھے کہ چیتا آ جاتا ہے، چیتا آ جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ دادا باپو سے کہا، زور سے کہہ دو، ایک مرتبہ دادا باپو سے کہا، بس دادا باپو نے مسکرا کے فرمایا اب نہیں آئے گا، اب نہیں آئے گا۔ جب اس دن میں کھانا کھا رہا تھا جس دن دادا باپو کا انتقال ہوا، تو بھتیجا بہو نے رو رو کر کے بتایا کہ جب سے باپو نے فرمایا آج تک وہ چیتا کبھی نہیں آیا، تب میری زبان پر کھاتے کھاتے آیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ جانور بھی جو ہے مان لیتے کہ ہاں نبی کے صاحبزادے نے کہا ہے اب وہاں نہیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بہت ساری باتیں تھیں مگر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کروں گا۔ دیکھیے، زندہ وہ رہتا ہے جس کا مشن زندہ رہتا ہے۔ 22,000 کا لشکر جمع کر کے اہل بیت کے خاندان کو یزید نے شہید تو کروا دیا مگر جیتا نہیں۔ زور سے کہہ دو، جیتا بھائی، یزید جیتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد امام حسین کو شہید کرانا نہیں تھا، اس کا مقصد تو امام حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا نا۔ حسین نے سر تو دے دیا مگر مقصد پورا نہیں ہونے دیا۔ تو یزید کل بھی ہارا ہوا تھا، آج بھی ہارا ہوا ہے، کل بھی مرا ہوا تھا اور آج بھی مرا ہوا ہے۔ حسین سر جدا ہے، دھڑ جدا ہے، کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے، اس لیے کہ حسین کا مشن زندہ تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم سرکار دادا باپو کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دادا باپو کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ دادا باپو کا مشن یہ صرف جلسے اور جلوس نہیں، دادا باپو کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے و جلوس کے ذریعے سے حضور کی تعلیم کو آگے بڑھانا، قوم کو دین اور دنیا کی تعلیمات سے آراستہ کرنا اور جگہ جگہ مسجدوں کو، جگہ جگہ مدرسوں کو آباد کرنا، یہ دادا باپو کا مشن تھا۔ بولو تھا کہ نہیں تھا؟ 600 سے زیادہ مسجدیں یہ پورے گجرات میں اگر کسی نے قائم کرائی ہے تو وہ سرکار دادا باپو کی ذات ہے۔ 250 سے زیادہ مدرسے۔ دادا باپو ایک سنگل ویکتی کا نام نہیں تھا، دادا باپو چلتی پھرتی انجمن کا نام تھا، ایک پوری تحریک کا نام تھا۔ وہ اکیلے تھے مگر حقیقت میں اس اکیلی ذات میں پوری تحریک کے لوگ وہ کام نہ کریں جو سرکار دادا باپو نے اکیلے کیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا باپو کے اندر، آپ نے بہت سارے عرس دیکھے سرکار غلام علی بابا کے، بابا ہماری ہزاروں تقریریں وہ اثر نہیں کرتی جو تقریر کے بعد ایک مرتبہ باپو کھڑے ہو جاتے نا اور لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں اثر کرتی۔ ایک مرتبہ معلوم نہیں کون سے عرس کا ذکر ہے مگر میں دیکھ رہا تھا تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے وراثت کے حوالے سے بیان کیا اور بعد میں دادا باپو کھڑے ہو گئے کہ بھائی بہنوں کو وراثت کون دے گا؟ صحیح ہے، باپو نے کوئی حدیث بیان نہیں کی ہو، کوئی آیت بیان نہیں کی، یہ زبان میں تاثیر دیکھیں، اللہ خلوص کے بدلے جو عطا فرماتا ہے یہ اخلاص کا صدقہ ہوتا ہے۔ طلبہ بھی بیٹھے ہیں، بیٹا یہ اخلاص کا صدقہ ہوتا ہے کہ دادا باپو کھڑے ہو گئے
ادھر سے وہ آ رہا ہے کہ میں بھی بہن کو دے گا، باہر سے فون آ رہا ہے کہ میں بھی بہن کو دوں گا، وہ میں بھی بہن کو دوں گا. یہ قوم اپنی بہنوں کو جو ہے وراثت دے دے اس کے لیے تیار ہو جائے. ہاں یہ دادا باپو کی کرامت ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بات اثر ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو دادا باپو کا جو مشن ہے وہ تعلیم. باپو سب سے زیادہ زور دیتے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ باپو تقریروں پہ زور نہیں دیتے تھے، مسئلے مسائل پہ زور دیتے تھے. جب بھی کبھی محفل جمتی، میرے بڑے بھائی کے گھر کا ادگھاٹن تھا تو عید میلاد کا مہینہ تھا. میں بھی رات کو تقریر کر کے کہیں سے آیا، 3-4 بجے راجکوٹ پہنچا اور سرکار دادا باپو جو ہے فجر میں پہنچے. وہاں پہ اپنے اپنے کمرے میں ہم سوئے ہوئے تھے. صبح اٹھے فجر پڑھ کر کے اور پھر اس کے بعد 10 بجے اٹھے، ناشتہ ہوا. اب ہے ادگھاٹن نا گھر کا، بس سب بیٹھے. دادا باپو نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا، میں نے جواب دیا. پھر بڑے بھائی سے کہا ایک مسئلہ تم پوچھو. پھر بھتیجے سے کہا ایک تم پوچھو. مہمان آئے تھے، بولے تم بھی ایک مسئلہ پوچھو، تم بھی ایک مسئلہ پوچھو. سب سے مسئلہ پوچھوانے کے بعد مجھ سے کہا اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی محفل ہے؟ زور سے. اس سے بڑھ کر جو محفل، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دراست العلم ساعت من اللیل خیر من احیائها. نبی نے فرمایا رات کے تھوڑے سے ٹائم جو ہے علم حاصل کر لینا، مسئلے مسائل سیکھنا، پوری رات نوافل عبادت پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. دادا باپو اس پہ زور دیتے تھے، مسئلے مسائل پہ. حضور پیرانی اماں سیدہ کلثومہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر جنت انوار و رحمت کی بارش برسائے اور جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ان کی قبر کو بنائے. آمین آمین. 1-8 سال سرکار دادا باپو وہاں رہے ہوں گے احمد آباد میں. بارہا میرا جانا ہوا، کبھی مغرب میں کبھی شام میں. نماز پڑھا کر جیسے ہی فاتحہ پڑھ کے بیٹھتے باپو اٹھنے نہیں دیتے تھے. بہت سے لوگ ہوں گے یہاں جو ہے، باپو فوراً فرماتے پہلے تو خود مسئلہ پوچھتے، پھر دوسروں سے کہتے اب تم بھی پوچھو، تم بھی. یا مجھ سے پہلے کہتے کہ چند مسئلے بیان کرنا ہے قربانی کے حوالے سے. قربانی کا ایک مرتبہ ٹائم تھا. اس طریقے سے باپو سب سے زیادہ دین سیکھنے پر زور دیتے تھے. اب ہمیں اگر باپو کی روح کو خوش کرنا ہے تو ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی. کس صورت میں؟ اگر ہم باپو کے فیضان کو زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں. بولو زور سے، پڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں. اگر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو باپو کی روح خوش ہوگی اور باپو قبر میں بھی سمجھیں گے کہ ہاں میرے مریدوں نے میرے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ایک دن حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا یا معاذ لأن تغدو تعلم بابا من العلم خیر من ان تصلی 100 رکعات. اے معاذ صبح اس حال میں کرو کہ اگر رات میں تم نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی ہے تو پوری رات میں 100 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وَيَا مَعَاذ لِأَن تَغْدُوَ تُعَلِّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ. اور اے معاذ صبح اس حال میں کیے ہو کہ رات میں چند مسئلے سیکھ لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات 1000 رکعات نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ یہ دادا باپو کا مشن تھا. بہت سارے مشن تھے، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. باپو کا وہ مشن ایسا تھا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں. بولو صحیح ہے؟ جو تنہا باپو کرتے تھے. جی. حقیقت میں جو لوگ باپو سے قریب تھے اور ہم لوگ بھی اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب کو ایک فکر تھی کہ باپو کے بعد کیا فکر تھی ہم سب کو. مگر جب تالالا کے ایک جلسے میں نے جانشین سرکار دادا باپو پیر منیر باپو کو پورا اپنے والد کے عکس کی طرف دیکھا کہ وہ مشن سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ اسے آگے بڑھائے ہوئے ہیں
اور اس طریقے سے انہوں نے اس دن دادا باپو کے فیضان کو جاری کیا کہ ایک دھوکے سے بھی زیادہ جس کی قیمت ادا کرنی تھی سرکار منیر دادا نے سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے تقریباً 60 یا 80 کے قریب جی وہاں جو ہے آپ نے اعلان فرمایا اور لوگوں کی پیٹھ سے بوجھ ہلکا کیا. میری زبان سے فوراً نکلا, میں نے بھتیجے سے بھی کہا, دوسروں سے بھی کہا, الحمدللہ فکر دور ہو گئی. باپو نے ایک چھوڑا ہے مگر نیک چھوڑا ہے. سبحان اللہ. ایک چھوڑا ہے مگر نیک چھوڑا ہے. یہ فکر مت کرو کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے. میرے الفاظ غور کرنا. یہ فکر مت کرو کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے. یہ فکر کرو جو باپو نے جو ہے ہمیں دی کہ اولاد کو کیسا چھوڑا ہے. یہ دادا باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فیضان اور سرکار منیر دادا کا جو ہے وہ اس فیضان کو لے کر کے آگے بڑھنا. الحمدللہ دن بدین دادا باپو کا مشن ترقی کر رہا ہے. الحمدللہ. کئی مسجدیں, کئی مدرسے اور بوائز ہاسٹل اور ان سب کا جو ہے ایک ہی سال میں پلان اور پھر دادا باپو کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جگہ جگہ, گاؤں گاؤں, دیہات دیہات, کلیاں کلیاں, مسجد مسجد پہنچ کر کے دادا باپو کے فیضان کو بانٹنا. یہ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ دادا باپو کی زندہ کرامت سرکار منیر دادا ہیں جو دادا باپو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قبلہ, خاندان اہل بیت. اور جس طریقے سے دادا باپو کا یہ فیضان سرکار منیر دادا پہ ہے ایسے ہی دادا باپو کا فیضان سارے مریدوں پر بھی ہے کہ مریدوں نے بھی سرکار منیر دادا کو مکمل سپورٹ کر کے ساتھ دے کر کے بتایا کہ دادا باپو کے بھی ہم غلام تھے اور آپ کے بھی غلام ہیں. ان کے ساتھ رہ کر کے بھی دین کا کام کیا ہے اور آپ کے ساتھ رہ کر کے بھی دین کا کام کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں یہ غلام بھی آ گیا. ہم ساتھ ہیں اور یہ سرکار دادا باپو کا وہ فیضان حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. بے شک. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دادا باپو آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کر کے ہماری حاجتیں پوری کروائیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم باپو کے مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے اور بہت بڑا فیضان ہے. بس سرکار کا میلاد آنے والا ہے. ایک بات کر دوں, دیکھو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. یہ دادا باپو بھی ہمیں ملے ہیں تو سرکار غلام علی بابا بے شک. کہ اس روحانیت کا صدقہ. ایک دن پڑوسی ملک میں حضور کی عشق پر ایک خطیب گفتگو کر رہے تھے اور سرکار کی محبت کیا ہے, آقا کی محبت کیا ہے, حضور کا عشق کیا ہے. ایک عورت جو پریگننٹ تھی وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے پیٹ کو سہلا رہی. تو کسی نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ بولے حضور کی عشق پر گفتگو ہو رہی ہے اور میں درود پڑھ کر اپنے شوہر کی محبت کو سہلا رہی ہوں تاکہ جو اندر ہے وہ پیدا ہو تو عشق رسول کو لے کر کے پیدا ہو. سبحان اللہ. زور سے محبت رسول کو لے کر کے پیدا ہو. ہاں ہاں اس محبت رسول و عشق رسول درود پاک کی برکت سے وہ سہلانے لگی اور اللہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا کہ وہ بیٹا آگے چل کر کے قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کی شکل میں سب کو نظر آیا جس نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جس طریقے سے اس عورت نے یہ جو ہے اپنے پیٹ میں رہنے والے اس بچے کو درود پاک کی برکت سے عاشق رسول بنایا. بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ دادا باپو کا ایک مشن یہ بھی تھا. تو آج بھی ہمارے لیے دادا باپو ہی کے فیضان سے ایک ایسا چانس ہے کہ آج سے آپ اپنے گھر میں یہ اعلان کر دیں کہ گھر میں جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے بہو بچے سب 1500 سال عید میلاد آ رہا ہے.
ہے نا؟ جی ذرا زور سے کہہ دو، سبحان اللہ سبحان حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اللہ مثل فارس نچ کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے تو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔ تو آج سے اعلان کر دیں کہ گھر میں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑے گا، گھر کا بڑا آدمی اس کو بڑا انعام دے گا۔ کریں گے؟ انشاءاللہ اس کو یوں سمجھو کہ گھر میں درود کی ریس لگانی ہے، بلند آواز سے۔ سبحان اللہ مدرسے میں محفل سجوا دینی آسان ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علیہ تنفق الفقر، مجھ پر درود پاک پڑھنا محتاجی کو دور کرا دیتا ہے۔ بے شک اگر گھر میں برکت چاہیے، روزی میں برکت چاہیے، تو پھر گھر میں آج سے شروع کر دو یہ نیکیوں میں ریس لگانا۔ ہم تو جو ہے دھندے میں ریس لگاتے ہیں، کاروبار میں ریس لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر کے عمل نے بتایا کہ صحابہ بھی ریس لگاتے تھے، بے شک جی کون نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ جی تو ہم بھی گھر میں ریس لگائیں درود پاک۔ میں اپنی فیملی میں بھی انعام بانٹتا ہوں، رمضان میں بھی میں اعلان کر دیتا ہوں، میرا اپنا گروپ ہے بچیوں کا میرا، کہ بھائی جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس کو اتنے روپیے۔ 3 قرآن کے میں نے 5,000 رکھے تھے، 5 قرآن کے 7,000 رکھے تھے، تو الحمدللہ وہ چوتھے نمبر کی بیٹی نے 5 قرآن پڑھے، اور پہلے نمبر کی جو بیٹی ہے اس کے 2 بچے ہیں، مدرسہ بھی دیکھنا ہوتا ہے مگر پھر بھی اس نے 3 قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ میں کہتا ہوں ویسے بھی باپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہوتا ہے نا، جی بولو دینا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عیدی دینی ہوتی ہے۔ جی اگر ہمارے بچے کے ہاتھ میں قرآن آ جائے، درود پاک کی تسبیح آ جائے اور موبائل چھٹ جائے، کر کے تو دیکھو باپو قبر میں مسکرائیں گے بے شک کہ ہاں ہاں غلام کے گھر پہ رسول اللہ کا ذکر جاری ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں محلے میں اس طریقے سے ریس لگاؤ۔ میں رتن پور میں تقریباً 4-5 سال سے یہ انعام بانٹتا ہوں، تو الحمدللہ 5 کروڑ 6 کروڑ درود پاک آتے ہیں۔ عید میلاد کے دن جلوس کے بعد جو ہے وہ انعام ہم تقسیم کرتے ہیں، اور تقریباً 40,000 50,000 گزشتہ سال میں نے اعلان کیا، اس کے اگلے سال، کہ جو بچہ پورے سال 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو سائیکل ملے گی۔ واہ سبحان اللہ تو الحمدللہ 3 بچے ایسے نکلے کہ جنہوں نے 5 ٹائم نماز پڑھی، اور وہ امام صاحب بھی لکھتے تھے، ان کے باپ بھی لکھتے تھے، وہ سب دکھایا، 3 بچوں کو سائیکل دے گئی۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں آگے بڑھائیں؟ جی بولو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس بات سے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز کی بچوں کو عادت ڈلوا کر کے بھی ہم 5 ٹائم میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ بھی کریں، گھر بھی سجائیں، جلوس بھی نکالیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اس لیے کہ جلوس کا جو پیغام ہے وہ غیروں تک پہنچتا ہے۔ جلوس کا پیغام کس تک؟ حضور کا پیغام اپنوں میں جو ہے جلسوں کے ذریعے سے، اور حضور کا پیغام غیروں میں جلوس کے ذریعے سے۔ تو وہ جلوس ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی دیکھ کے کہیں کہ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے جو نبی آئے، آج بھی ماننے والے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ باپوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم